نام ہے ان کا ایڈم محمود۔ تین بیٹے، ایک کتا، ایک خوشحال گھر۔ یہ میری اور میرے والد کی تصویریں ہیں۔ یہ میرے والد، والدہ اور میں ہوں۔ My dad, my mom. This is Libya. والد نے مجھے سکھایا کہ اس لمحے میں زندہ رہنا سیکھو جس میں ہم سب اکٹھے ہیں۔ When we were together and doing things, I'm 45. میں 45 سال کا ہوں۔ میرے والد کا 47 کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا، یعنی جب وہ میری عمر کے تھے تو ان کے پاس زندگی کے صرف 2 سال ہی باقی تھے، لیکن ان کو علم نہیں تھا، اس لیے مجھے احساس ہے کہ میں ہر دن کو اپنے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزاروں۔ With my kids. نام کی طرح ایڈم محمود کی زندگی میں بھی کچھ غیر معمولی پن ہے۔ یہ ایک تنہا باپ ہے۔ I think that is. یہ بہت مشکل ہے، آپ کے پاس کوئی مدد نہیں ہوتی۔ صبح میں ڈش واشر میں برتن لگا رہا تھا اور سوچ رہا تھا، مجھے یاد نہیں پچھلی دفعہ کسی نے میرے لیے ڈش washر میں برتن لگائے ہوں۔ But then I can't find anything when they do it. یہی نہیں، ان کا 14 سال کا بیٹا شین آٹزم کا شکار ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بیٹے کی بیماری نے انہیں بہتر باپ اور ان کے باقی دونوں بیٹوں کو بہتر بھائی بننے میں مدد دی ہے۔ It's a lot for any family to bear. It is. یہ کسی بھی خاندان کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ خوش رہے، اپنے مرض میں دھنستا نہ چلا جائے۔ یہ عمر بھر کی جدوجہد ہے۔ It's a lifelong sort of pull out of the darkness, you know? دیکھا، بیٹوں کی خوشی کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اس وقت یہ ہمیں اپنے چھوٹے بیٹے کرسچن کے اسکول لے جا رہے ہیں، جہاں یہ پچھلے 4 سال سے ایک واچ ڈاگ ڈیڈ بھی ہیں۔ I have been a watchdog dad. میں 3 سال سے ایک واچ ڈاگ ڈیڈ ہوں۔ میرا چھوٹا بچہ ایسا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس میں حصہ لینا شروع کیا۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو صبح 7:20 پر ہمیں اسکول پہنچنا ہوتا ہے، جہاں وہ ہم سے دوپہر 2:45 تک کام کرواتے ہیں، مگر یہ محبت کی مزدوری ہے۔ But it's a labor of love. ایڈم محبت کی یہ مزدوری سال میں کم از کم 2 بار Hi. اور اپنے بیٹے کرسچن کی سالگرہ کے دن تو ضرور ہی کرتے ہیں۔ My name is Christian John Mahmood. میرا نام کرسچن جان محمود ہے۔ آج ہماری کلاس کے آخری دن کی پارٹی ہے۔ 11 seconds. I think he loves it. مجھے لگتا ہے کہ میرے والد کو یہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ انہیں بچوں کے ساتھ باتیں کرنا اور ان کی مدد کرنا پسند ہے۔ Do it with me sometimes. یہ اسکول امریکہ کی 47 ریاستوں میں کام کرنے والے 5348 اسکولوں میں سے ایک ہے جہاں واچ ڈاگ پروگرام کام کر رہا ہے۔ DOG stands for Dads of Great Students. واچ ڈاگ پروگرام میں ڈاگ کا مطلب ہے ڈیڈز آف گریٹ اسٹوڈنٹس۔ ہم کسی بھی مرد رول ماڈل کو، چاہے وہ دادا، نانا، انکل یا بڑے بھائی ہوں، اسکول میں مدعو کرتے ہیں۔ وہ اپنے کام سے پورے دن کی چھٹی لیتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے اسکول میں دلچسپی لینے کے عادی نہیں ہوتے۔ We have had the Watchdog program here for. ہمارے اسکول میں واچ ڈاگ پروگرام 5 سال سے کام کر رہا ہے۔ میں پچھلے 3 سال سے یہاں پرنسپل ہوں۔ میں نے اس پروگرام کو ایک ہفتے میں 2 والد سے 5 تک پہنچے دیکھا ہے۔ کچھ عرصے قبل ہمارے پاس ایک ہفتے میں 5 سے زائد والد بھی آتے تھے، یعنی کسی دن ہمارے پاس 1 سے زیادہ واچ ڈاگ ہوتے تھے۔ More than one watchdog. In 1998, 2 dads. یہ پروگرام 1998 میں 2 باپوں نے اسکول میں جانسبورو فائرنگ کے واقعے کے بعد شروع کیا تھا، تاکہ اسکولوں میں مردوں کی موجودگی بڑھائی جائے، لوگ اسکول جائیں تو دیکھ سکیں کہ وہاں پر اسکول اسٹاف کے علاوہ بھی کوئی والد یا دادا موجود ہیں اور اسکول میں اضافی سیکیورٹی کا باعث بن رہے ہیں۔ Classrooms, adding that extra level of security. Many people struggling to understand the outrageous killing of the children. اسکول میں فائرنگ کا یہ واقعہ 1998 میں امریکی ریاست آرکنسو میں پیش آیا تھا، جس میں 13 اور 11 سال کے 2 بچوں نے اپنی کلاس کے 4 بچوں اور ایک ٹیچر کو ہلاک کر دیا تھا۔ Mitchell Johnson, who turned 14 today, quietly pleaded guilty. They come and they read with students. وہ بچوں کے ساتھ کتاب پڑھتے ہیں، گروپس میں میتھس کرتے ہیں، ان کے ساتھ لنچ کرتے ہیں۔ ہمارے ٹیچرز اور انتظامیہ کے لیے کئی مشکل کام کرتے ہیں۔ But for our teachers, 2 things that you need as a watchdog. ایک واچ ڈاگ کو صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: مثبت رویہ اور آرام دہ جوتے، کیونکہ انہیں پورا دن چلنا پڑتا ہے۔ ہر 30 منٹ کے بعد والد ایک سے دوسری کلاس میں جاتے ہیں۔ watchdogs, when they come in, they'll typically come in first thing in the morning. وہ عام طور پر صبح سویرے آتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو گاڑیوں سے اتارنے میں مدد کرتے ہیں،
स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई करते हैं। वो कैफेटेरिया में हमारी बहुत मदद करते हैं, खुसूसन जब हम बच्चों का रवैया कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बहुत शोर मचा रहे होते हैं। You know, in today's society, when there's so much technology, आज की दुनिया टेक्नोलॉजी से भरपूर है। बच्चों का अपने वालिद से आमने सामने राब्ता कम होता है। बाप अपने काम में मसरूफ होते हैं। ऐसे में अगर आपके वालिद अपना काम छोड़कर स्कूल आए हैं तो ये गैर मामूली बात है। यहाँ इस स्कूल में 70 से ज़ायद वालिद आते हैं। They're able to actually see the watchdog at the very beginning of the school day. बच्चे दिन के आगाज से स्कूल में वॉच डॉग वालिद को देखते हैं। हम अपनी मॉर्निंग अनाउंसमेंट्स में भी वॉच डॉग वालिद और इनके बच्चों का तारुफ करवाते हैं। इससे दोनों को कुछ सेलिब्रिटी होने का एहसास होता है। Provide them with a little bit of a celebrity status. एडम महमूद को यकीन है कि इनकी स्कूल में मौजूदगी इनके बेटे को अपने अहम होने का एहसास दिलाती है। I think it is important to have dads there that can share their time. मेरे ख्याल में वालिद की स्कूल में मौजूदगी जो अपना वक्त स्कूल को दे रहे हैं बहुत अहम है, क्योंकि कुछ बच्चे बाप के साय से ही महरूम होते हैं और उनके लिए ये देखना अच्छा होता है कि एक वालिद का रवैया ऐसा होना चाहिए। If they're boys, for when they grow up and be dads. अगर वो लड़के हैं तो बड़े होकर अच्छे वालिद बनेंगे, और अगर वो लड़कियां हैं तो वो देखेंगी कि जिम्मेदार बाप कैसा होता है, क्योंकि जब भी उनकी शादी होगी तो वो अपने बच्चों के लिए अच्छे बाप का इंतखाब करेंगे। I think that they feel that support. मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को मेरी मौजूदगी का एहसास रहता है। मेरे बेटे कुछ बहुत ख्याल रखने वाले काम करते हैं और शायद इसकी वजह यह है कि मैं भी दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ। 11 साला क्रिश्चियन महमूद को अपने वालिद पर फख्र है। ये भी बड़े होकर अपने वालिद जैसा बनना चाहते हैं। If you're a boy, you would love having a father around, and if you're a girl, you would still love having a father around. ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, एशबर्न, वर्जीनिया।